لیکن آپ دیکھیں اس کا جو ایک بہت بڑا نقصان جو مجھے مطلب محسوس ہوتا ہے وہ کیا، اور اس پہ آپ زیادہ اچھا کامنٹ پر کر پائیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ اس وقت پڑھا رہے ہیں اور مختلف جو ہے فیکلٹیز کو جو آپ ڈیل کر رہے ہیں. جو نقل سے پاس ہوتا ہے ابتدائی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ یقیناً کسی کی بھی حق تلفی کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے، یعنی میریٹوکریسی جو ہے اس کا وہ قتل کرتا ہے. اور یقیناً وہ جو پورے سال بچے محنت کر رہے ہیں، بچیاں محنت کر رہی ہیں، ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، امتحان دیتے ہیں دن رات، مطلب آپ سمجھ لیجیے 18 گھنٹے جو ہے محنت کرتے ہیں، 20 گھنٹے محنت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے صاحب کہ وہ جو نقل سے پاس ہوا وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے آج موقع دیا. جنید بھائی جس طرح ہمارے وردی کولیگ نے ابھی ڈیٹیل میں اس کے اوپر کافی توجہ دلوائی کہ کس طرح سے یہ ناسور معاشرے کو، آنے والی نسل کو اور آپ کے پورے ایک قومی تہذیبی مقصد حیات کو تباہ کر جاتا ہے، دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. بالکل ویسے ہی میں تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم تو آج بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور اس میں امتحانات ہے اور اس میں جو نقل ہے، میرا تو اس پورے جو آرگنائزڈ سٹرکچر ہے جس کو تعلیم کہتے ہیں، اس پہ ہی تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے معذرت کے ساتھ کہ تعلیم تربیت کے ساتھ ہوتی ہے، تربیت میں کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. جب میں اور آپ کسی استاد محترم کے پاس کسی انسٹیٹیوشن میں تعلیم تربیت کے ساتھ حاصل کرنا جائیں گے تو تب ہمارے اندر مورالٹی انکلکیٹ کی جائے گی. 100%. جب ہماری تعلیم ہیڈونسٹک وے آف لائف کے لیے ہوگی، میٹیریل وے آف لائف کے لیے ہوگی، میٹیریل گین کے لیے ہوگی، تو سوری ٹو سے جنید بھائی وہ تعلیم نہیں ہے، وہ خرید و فروخت ہے، وہ دکانداری ہے، وہ مارا ماری ہے. تو ہر شخص جائے گا دکانداری میں، مارا ماری میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں وہ آگے جائے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی قوم کی سائیکالوجی سمجھنی ہے، the way they behave. اب اس میں انفارچونیٹ ہے، ہر ماں باپ چاہیں گے کہ اگر ان کا ایک آدھا بیٹا ہے یا ان کی بیٹیاں ہیں جن پہ انہوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے، ان کی تعلیم کے اوپر دیکھا ہے، اب وہ امتحان میں اچھے نمبر لے کے آئیں تاکہ ان کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے، اب وہ امتحان میں اچھے نمبر لے کے آئیں تاکہ اس کی بیس پہ ان کو کہیں جاب ملے. گو کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہم سب اپنے آپ کو دے رہے ہیں، بیکاز مارکیٹ کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ کو جو بھی جاب ملنی ہے وہ آپ کی سکل کی بیس کے اوپر ملنی ہے. جو کچھ بھی آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے وہ جو آپ نے لرن اور آپ نے سکل ڈیولپمنٹ کیا ہوگا اس کے اوپر کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹ یہاں پر کیا ہے، جس طرح ابھی ہمارے وردی کولیگز نے بھی کہا کہ ایک کلچر ڈیولپ کر دیا گیا. جنید بھائی آپ حیران ہوں گے کہ آپ پاکستان کے کسی ایک شعبہ ہائے زندگی میں دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے، کہیں پر بھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. چلیں اس پہ آگے بات کرتے ہیں. مجھے ذرا وہ جو پریسائزلی وہ جو سوال میں نے کیا کہ جو کرپشن کر رہا ہے بچہ، جو ظاہر دھوکہ دہی کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ جو میرٹ کا قتل عام کر رہا ہے، وہ جو اہل بچے کا جو محنت کر رہا ہے پورے سال، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ذرا بات کی. سر دیکھیں دو نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو وہ جو میرٹ کی لگن میں کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس نے ایک کمپٹیشن کا جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، جو اس سے انسپائر ہو کے کمپٹیشن کریں گے، اب وہ بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے کہ ہم سارا سال محنت کرنے کے باوجود بھی ہم اس مقام پہ پہنچ نہیں سکتے. اور دوسرا نقصان کیا ہوگا، جب اس میرٹ کی وائلیشن ہو جاتی ہے اور بات دکانداری تک آ جاتی ہے تو میں اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے کسی نہ کسی طور سے چاہے پیسے لگائیں، چاہے ریفرنس لگائیں، اس کو ہم سیکیور کریں. اب اگلا نقصان وہ بچہ کیا کرے گا، یا میں اور آپ ہی اگر میرٹ کی وائلیشن کر کے کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس پوزیشن کا نقصان کر دیں گے، اس کے ہم اہل ہی نہیں ہیں. جب ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے دوران جو طالب علمی کا میرا پورا سلسلہ تھا، اس میں ایمانداری سے تعلیم حاصل ہی نہیں کی، ریسرچ ہی نہیں کی، اور میں کسی جگہ پہ جا کے ایز اے پروفیسر کسی کو کیا ریسرچ کرواؤں گا. اور 25-30 سال جو میرا کریئر ہے اس میں کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی تباہ کروں گا اور ان کو بھی اسی کلچر پہ لگا دوں گا. اور یہ ہر شعبے کا عالم ہے، ہر شعبہ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ صرف ہم اپنی اگلی نسل نہیں، پوری کی پوری تہذیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں اس کلچر سے. کیوں؟ کیونکہ ہم بنیاد میں ہی ایک ایسی چیز، گٹی میں ہی ایک ایسی چیز جا رہے ہیں کہ آپ اپنا آج سواریں کل کی دیکھی جائے گی. اور اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دیکھیں جنید بھائی،
قومیں آگے نہیں جا سکتی. اگر میں اپنا ماضی دیکھیں, اسلام کا پروقار ماضی دیکھیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کے جو بہترین ادوار تھے اس میں سب سے امپورٹنٹ کلچر کیا تھا کہ آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے ایفرٹ. آپ وقت کے بادشاہ کے بیٹے ہی کیوں نہیں ہیں, آپ کو سپورٹ کرنے کوئی نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور سر پھر ایک اور چیز, جس قوم کے اندر ہم میڈیا سے, سوشل میڈیا سے اور باقی جگہوں سے ایسی ایگزامپلز وٹنس کرتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے, وہاں سکول جاتا ہوا بچہ بھی کہے گا جب رول آف لا نہیں ہے تو میں نے رول آف لا پہ چل کے میرٹ پہ آگے آ کے کیا کر رہے ہیں. ابا جی کسی کو پیسے دیں گے یا کسی کو فون کریں گے یا کسی کو موبائل گفٹ کریں گے یا کسی کو کھانا کھلا دیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا تو میرا کام بن جائے گا. یہ وہی مینٹیلٹی کہ اپنے کولیگ کو وہ دیکھے گا کہ وہ 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے اترا ہے, بالکل, اور اس نے پورے سال جو انجوائے کیا, چل کیا پورے سال, اور آخری دن آ کے پیپر دینے آ گیا, بلکہ پیپر دینے بھی نہیں آیا, اس کی جگہ کوئی اور آ گیا, اس کی جگہ میں محنت کیوں کروں, اس کی جگہ کوئی اور آ گیا. اور ایسے بھی معاملات دیکھے گئے ہیں. میں چونکہ تعلیم و تدریس سے تعلق رکھتا ہوں کہ پہلے سے ڈیل ہو جاتی ہے کہ پہلے آپ نے پیج پہ اپنا رول نمبر اور چیزیں لکھ کے چھوڑ دینا ہے, باقی آپ خالی چھوڑ دیں, بعد میں پر ہو جائے گا, وہ ہم کر لیں گے. اور ایسا ہوا ہے, ایسا چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے.